بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ اگر حضرت انسان کے علم و ہنر کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں نیوٹن، آئنسٹائن اور جابر بن حیان جیسے مشہور زمانہ سائنسدانوں کے نام آتے ہیں۔ ان سائنسدانوں نے اپنے خون سے انسانی ترقی کے درخت کی آبیاری کی ہے۔ آئیسیک نیوٹن کی بات کی جائے تو نیوٹن 4 جنوری 1643 کو انگلینڈ کے لنکن شائر کے علاقے وولسٹروپ میں پیدا ہوا اور نیوٹن کی وفات 31 مارچ 1727 میں ہوئی، اور اب نیوٹن صاحب ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن ہیں۔ نیوٹن کے بارے میں بہت سی معلومات فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین کو معلوم ہوں گی، لیکن کچھ ایسی معلومات بھی اس شخص کے ساتھ جڑی ہیں جو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ایسی ہی معلومات سے پردہ کشائی کی جسارت آج ہم فیکٹیکل کے ناظرین کے سامنے کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ نیوٹن کی پری میچور پیدائش ہوئی تھی اور ڈاکٹرز نے نیوٹن کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں بتائے تھے، لیکن پھر بھی نیوٹن کو زندگی ملی اور نیوٹن نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ نیوٹن صاحب کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیلکولس کی بنیاد رکھی، اور 39% سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیلکولس کو ڈسکور کیا، جبکہ 37% کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیلکولس کو انوینٹ کیا۔ باقی ماندہ سائنسدانوں کی اس بارے میں متفرق آراء ہیں۔ اور اسی طرح نیوٹن نے فلاسفیا نیچوریلس پرنسپیا میتھمیٹیکا کو 2 سال کے عرصے میں لکھا، اور اگر آپ کو یہ دورانیہ کافی کم لگ رہا ہے تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ نیوٹن صاحب کو اس کتاب کو لکھنے میں 2 سال لگے، لیکن اس کو سوچنے میں 20 سال کا طویل دورانیہ لگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ نیوٹن کی اس کتاب میں میتھمیٹکس کا ایک بنیادی ایرر تھا جو کہ 300 سال تک نہیں پہچانا جا سکا تھا، اور اس ایرر کو شکاگو یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی کلاس اسائنمنٹ کے درمیان دریافت کیا، اور کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے کیلکولس کو اتنے ہی دورانیے میں دریافت کیا جتنا دورانیہ ایک عام طالب علم کیلکولس کو پڑھنے میں لگاتا ہے۔ 1966 میں نیوٹن نے پرزم کی مدد سے روشنی کو اس کے جزیات میں تقسیم کرتے ہوئے بتایا کہ روشنی 7 رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، لیکن نیوٹن نے یہ کام اتنی آسانی سے نہیں کیا تھا، اور اس کام کو کرنے میں نیوٹن صاحب کو سن لائٹ فوبیا سے دوچار ہونا پڑا، یعنی کہ سورج کی روشنی کی طرف دیکھ دیکھ کر آخر ان کو سورج کی روشنی سے الرجی ہو گئی تھی۔ ہم سب نے اپنے بچپن کے دور میں سنا ہے کہ ایک سیب میاں نیوٹن کے سر سے آ ٹکرایا تھا، اور یوں نیوٹن کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ سیب مجھے کیوں آ کر لگا، یہ اوپر بھی تو جا سکتا تھا، آخر یہ سیدھا نیچے کی جانب ہی کیوں آیا۔ چنانچہ نیوٹن صاحب اس بات کی کھوج میں لگ گئے کہ آخر یہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے سیب کو زمین کی طرف کھینچا، اور یوں گریوٹی یعنی کہ کشش ثقل کو دریافت کر لیا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حقیقت میں ایسا کوئی سیب نیوٹن کے سر سے نہیں ٹکرایا تھا، بلکہ یہ سیب صرف زمین پر گرتے ہوئے نیوٹن نے دیکھا تھا، اور آپ اس درخت کو آج یونیورسٹی آف کیمبرج ٹرینیٹی کالج کے باہر دیکھ سکتے ہیں۔ نیوٹن اپنے والدین سے اچھا نہیں تھا اور اکثر جذباتی ہو جایا کرتا تھا، اور ایک بار انہی جذبات میں آ کر نیوٹن نے اپنے والدین کو زندہ جلا دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ ڈاونسی، نیپولین، میشلنجلیلو، آئنسٹائن، بل گیٹس، اوپرا اور براک اوباما کی طرح نیوٹن بھی بائیں ہاتھ سے کام کرتا تھا۔ نیوٹن صاحب تقریباً 1 سال پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے، لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں موجود رہے تو ان نے خاموشی ہی اختیار کی، اور اپنے اس سارے عرصے کے دورانیے میں نیوٹن نے صرف ایک ہی جملہ اپنی زبان سے نکالا، اور اس جملے میں نیوٹن نے اپنے ساتھ والے شخص کو کہا کہ کھڑکی کھول دو۔ شاید پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسٹر نیوٹن اپنے ذہن میں کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا کی کیلکولیشن کرتے ہوئے ہوں گے۔ نیوٹن کو امیر ہونے کا بھی شوق تھا، اور اس چکر میں نیوٹن نے اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدے، لیکن نیوٹن کو ان شیئرز میں کوئی منافع نہیں ہوا، اور نیوٹن کو شدید نقصان ہوا، اور نیوٹن نے اسٹاک مارکیٹ میں بہت سے پیسے ضائع کیے، اور 1720 میں نیوٹن نے جتنے پیسے ضائع کیے اگر ان کا حساب لگایا جائے تو نیوٹن نے موجودہ وقت کے حساب سے 3 ملین امریکی ڈالر اسٹاک مارکیٹس میں ضائع کیے تھے۔ حقیقت میں دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ شخص کو اپنے پیسے ایسے ضائع کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے حیرانگی ہی ہوتی ہے۔ نیوٹن صرف اور صرف میتھمیٹکس میں ہی بہترین نہیں تھا، بلکہ اس کا پسندیدہ سبجیکٹ مذہب تھا، اور زیادہ تر وہ بائبل کے بارے میں ہی لکھتا تھا۔ ایک مزاحیہ بات نیوٹن کے درخت کے ساتھ یہ جڑی ہے کہ نیوٹن کے درخت کے گرافٹ کو سائنسدانوں نے خلا میں جانے والے ایک مشن کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ یہ درخت کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی کو ڈیفائی کر سکے۔ نیوٹن کو اپنے کام سے اس قدر دلچسپی تھی کہ مختلف لوگ کیا سرائی کرتے ہیں کہ نیوٹن صاحب کنوارے ہی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، اور مرنے سے پہلے نیوٹن کے آخری الفاظ کچھ اس طرح سے تھے: "The great ocean of truth lay all undiscovered before me." یعنی کہ میرے سامنے سچائی کا ایک سمندر ہے جسے میں دریافت کرنے میں ناکام ہی رہا۔
نیوٹن کے دور میں حکومت برطانیہ کا ہر 10 میں سے ایک سکہ اصل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوگ اس کی نقل کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ نیوٹن نے اس مسئلے کا حل نکالا اور نیوٹن نے سکوں کی باہری گولائی میں بہت سے ابھار بنانے کا کہا، جس کی وجہ سے نقلی سکوں پر کافی حد تک قابو پایا جا سکا، اور آج یہ ابھار تقریباً ہر ملک کی کرنسی کے سکوں پر موجود ہیں۔ اسی طرح کی ہم ایک ویڈیو باراک اوباما کے بارے میں بھی بنا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں عمران خان کے بارے میں بھی ہم کچھ نامعلوم حقائق فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔